والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین وبعد۔ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے سورہ آل عمران کی یہ چھٹی ندا اور قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے 70ویں ندا، جس میں اللہ رب العزت نے ہمیں کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ، ان کی مشابہت اختیار نہ کرو، اس کا اللہ نے حکم دیا۔ یہ آیات جو تھیں پچھلے 3 درسوں سے ہمارے سامنے اس کی تشریح اور اس کی توضیح ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آج آخری درس رہے گا اس کا انشاءاللہ۔ تو یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 156 سے 156 سے 160 تک کی، تو ہم جہاں رکے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو حکم دیا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، جس میں اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ لوگوں کے لیے نرم ہو گئے، صحابہ کے لیے آپ نرم ہو گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اور اگر آپ سخت کلام ہوتے، بد زبان ہوتے، غلیظ القلب اور سخت دل ہوتے، رحم اور شفقت آپ کے دل میں نہیں ہوتی، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو آپ کے اطراف سے جو آپ پر جانثار یہ صحابہ جو اپنی جان چھڑک رہے ہیں یہ سب چھٹ جاتے، کوئی آپ کے ساتھ نہیں رہتا۔ تو اب آپ کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو 4 باتوں کا حکم دیا۔ پہلی بات فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان کو درگزر کرو، اور پھر فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے آپ اللہ سے مغفرت طلب کریں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور جب کوئی معاملہ درپیش ہو تو آپ ان سے مشورہ لیں، فَإِذَا عَزَمْتَ، اور جب آپ کسی نتیجے پر پہنچ گئے، عزم مصمم ہو گیا، علیکم السلام، کہ یہ کرنا ہے، اس کرنے کا کوئی کسی کام کو آپ نے ٹھان لیا کہ یہ کام کرنا ہے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اب جو اللہ پر آپ بھروسہ رکھیں، ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو اس آیت پر ہم رکے تھے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت تبلیغ کے 4 اصول نبی علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے ہر داعی کو، جس امت کا داعی ہے اس کو اللہ نے سکھلایا ہے، وہ کیا ہے؟ لوگوں کو درگزر کرنا، معاف کرنا، اور ان کے لیے ان کی کوتاہیاں جو کچھ زیادتیاں جو ہو گئیں تو ان زیادتیوں کے لیے، کیونکہ آپ ایک بھائی سے داعی اللہ تعالیٰ سے قریبی تعلق رکھتے ہیں، تو اس اعتبار سے ان کے لیے بھی آپ مغفرت طلب کریں، کیونکہ عام مومنوں کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ دوسرے مومنوں کے لیے مغفرت طلب کریں، ہے نہیں یہ دعا ہے؟ ہمیں اور آپ کو حکم ہے نا؟ ہاں، ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما، اور کسے؟ وہ لوگ جو ایمان میں ہم سے پہلے سبقت کر گئے، ہم سے پہلے ایمان لے آئے، جو گزر چکے، ان کو بھی تو معاف فرما۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ تمہارے دلوں کے اندر کوئی بغض، کوئی نفرت، کوئی کدورت، اس طرح کی کوئی چیز ہمارے دل کے اندر نہ رکھ ان لوگوں کے سلسلے میں جو ایمان لائے۔ جب عام لوگوں کے، عام ایمان والوں کے سلسلے میں ہم بغض و نفرت نہیں رکھ سکتے، اور اللہ نے ہمیں دعا سکھلائی کہ اللہ ہمارے دلوں کے اندر کوئی کدورت نہ رکھ، کوئی نفرت نہ رکھ ایمان والوں کے سلسلے میں، دل ہمارا صاف ہو۔ جب عام مومنوں کے سلسلے میں ہمیں حکم دیا گیا تو پھر صحابہ جو اس امت کے افضل ترین لوگ ہیں ان کے سلسلے میں نفرت ہو، بغض ہو، عداوت ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ دعا کرنے کا حکم دیا، اللہ معاف کر دے ان کو بھی، اور ان کے سلسلے میں ہمارے دل کے اندر کوئی ایسی بات نہ ہو جو نفرت والی ہو یا بغض عداوت والی ہو۔ ایک عام ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ہمیں سکھلائی، تو پھر صحابہ جو افضل ترین ہیں اپنے نبی کی صحبت کے اللہ نے جن کو چنا،
ان کے سلسلے میں ہم بغض رکھیں، نفرت رکھیں، عداوتیں رکھیں، گالیاں دیں، ان کو کافر کہیں، برا بلا کہیں، جس طرح یہ شیعہ رافضہ جو کرتے ہیں، یہ کہاں سے اس کی اجازت ہے؟ کیا وہ بندہ مسلمان ہے؟ جہاں حکم دیا گیا آپ کو کہ ان کے لیے آپ جو ہے اپنے دل کو صاف کریں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور اسی طرح ہمیں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے ان کے اسوے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دعا بھی سکھلائی نا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب تو مجھے معاف کر دے اور میرے والدین کو معاف کر دے، وللمؤمنین اور تمام مومنوں، تمام ایمان جو بھی ایمان لایا بندہ، اے اللہ تو معاف کر دے، یہی واستغفر لہم، ان کے لیے مغفرت طلب کریں۔ عام مومنوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ مغفرت طلب کرنے کے لیے ہر مومن کو اللہ نے دعا سکھلائی۔ اور ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگرچہ کہ اس روایت پر کلام ہے، اس روایت کی سند پر بعض محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے، لیکن قرآن کی اس آیت کی جو یہ دعا ہمیں سکھلائی گئی اسی کی روشنی میں وہ حدیث ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی یہ دعا کرے اللہم اغفر لکل مؤمن و مؤمنہ، اے اللہ تو ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کو معاف کر دے۔ تو دنیا کے اندر جتنے مومن مرد اور مومن عورت آئے اور موجود ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے، ان سب کے لیے دعا شامل ہے، اور ہر مومن کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک نیکی آپ کو لکھیں گے۔ انسان سوچ نہیں سکتا کتنے بلینز آف نیکیاں صرف ایک دعا کے اندر اس کو ملتی ہیں۔ اگرچہ کہ اس روایت پر یہ کلام ہے، لیکن قرآن کا جو حکم ہمیں دیا گیا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اس طرح نوح علیہ السلام کی دعا بھی ہے نا، نوح علیہ السلام نے بھی کیا دعا کی؟ رب اغفر لی ولوالدی، ہے نا اس میں رب اغفر لی ولوالدی، ہاں ولمن دخل بیتی مؤمنین ولمن دخل بیتی من المؤمنین، تو اس میں بھی جو ہے لمن دخل بیتی کا مطلب میرے گھر میں کا مطلب میری دعوت پر جو میرے ہو گئے وہ تمام مومنین کو بھی تو معاف کرتے ہیں۔ تو ہر نبی نے دعا کی، تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے دعا کا حکم دیا، اور عام مومنین کو بھی دوسرے مومنین کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ دوسروں کے لیے بھی معافی مانگے۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ اپنے دوسرے بھائی کے لیے اس کے غیب میں، مسلم کی حدیث ہے، اس کے غیب میں اس کے پیچھے اگر آپ اس کے لیے کچھ دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے، اور وہ فرشتہ دعا کرتا ہے اے اللہ وَلَهُ بالمثل وَلَكَ بالمثل، اے اللہ اس بندے کو تو وہی عطا کر جو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے۔ اب ہم کسی اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا طلب کر رہے ہیں، اس کے گناہوں کی معافی کی طلب کر رہے ہیں، تو فرشتہ ہماری دعا کر رہا ہے۔ ہماری دعا ہو سکتا ہے قبول نہ ہو، لیکن فرشتے کی دعا، وہ تو اللہ نے اس کو معصوم بنایا، بے گناہ بنایا فرشتے کو، اس کو نہ نفس ہے، نہ شیطان ہے، نہ جو ہے کچھ جو ہے اللہ کے عصیان، اللہ کے نافرمانی کرنے کا اس کو کوئی مادہ ہے، وہ تو مطیع فرما بردار، تو اس کی دعا کم سے کم، ہماری دعا نہ قبول ہو تو اس کی دعا تو کم سے کم ہمارے حق میں قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ جو ہے دوسری بات ہے۔ اور تیسری بات جو اللہ نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، معاملے میں ان سے مشورہ کریں، اور اس کے بعد پھر فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، مشورے کے بعد جب آپ کسی فیصلے پر پہنچ گئے، کسی نتیجے پر پہنچ گئے، اب یہ کرنا ہے، تو پھر آپ اللہ پر بھروسہ کریں۔ اب یہ 2 پوائنٹ ہیں جو آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم اس میں تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، معاملے میں ان سے مشورہ کریں، اور شریعت کے جو قواعد ہیں ان قواعد میں سے ایک قاعدہ کیا ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اللہ نے فرمایا کہ ان کا، مومنوں کا جو معاملہ جو ہوتا ہے وہ آپس میں مشورے سے حل ہوتا ہے، آپس میں
مشورے سے حل ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کسی معاملے کے لیے قدم بڑھاتے، اگرچہ کہ آپ اللہ کے نبی تھے، جہاں اللہ کا حکم ہو گیا وہاں پر کوئی مشورہ نہیں، جب نبی کو اللہ کا حکم ہو گیا تو وہاں پر کوئی مشورہ نہیں۔ لیکن اللہ کا حکم نہیں ہوا، کوئی معاملہ کرنا ہے اپنی ثوابدید پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ڈیسیشن نہیں لیتے تھے، بلکہ صحابہ سے مشورہ لیتے تھے۔ اور یہاں جنگ احد میں بھی آپ نے کیا کیا؟ مشورہ لیا۔ کس بات پر؟ کہ ہمیں باہر نکل کر جنگ کرنا ہے یا مدینے میں رہ کر جنگ کرنا ہے۔ تو پھر مشورے میں یہ بات طے پائی کہ ہمیں باہر نکلنا ہے، تو پھر آپ باہر نکل گئے۔ اس وقت بھی جب بات صحابہ نے کہا، جب آپ اندر گئے، گھر کے اندر آپ گئے اور جو ہے وہاں پر آپ نے جنگی لباس پہنا، اور جب باہر آئے تو بعض صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ مشورہ تو دیا آپ کو، لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہیں رہ کر آپ جنگ کریں، اگر آپ کو یہ اس طرح جو لگ رہا ہے کہ ہمیں یہیں رہ کر جنگ کرنا ہے، تو آپ اسی فیصلے پر آپ آگے بڑھیے۔ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، جب فیصلہ ہو گیا، ہم نے عزم کر لیا، تو پھر عزم کی نشانی کیا ہے؟ جنگی لباس میں نے پہن لیا اور باہر آ گیا، اب یہاں پیچھے ہٹنا نہیں ہے، ہمیں نکلنا ہے۔ تو اب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينبغي لنبي اذا لبس سلاحه ان يضعها حتى يقاتل۔ اس نبی کے لیے بات زیب نہیں دیتی کہ جب وہ جنگی لباس پہن لے تو اس کو اتارے جب تک کہ وہ جنگ نہ کر لے، جنگ ختم نہ ہو جائے، تو پھر آپ آگے بڑھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے صحابہ سے معاملات میں مشورہ کرتے تھے، لیکن یہ معاملات وہ ہوتے تھے جس میں اللہ کا حکم موجود نہیں ہوتا۔ اگر اللہ کی طرف سے حکم نازل ہو گیا کہ یہ کرنا ہے تو پھر وہی کرتے تھے۔ جنگ بدر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا قیدیوں کے سلسلے میں، لیکن اللہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا جب تک، تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کے بارے میں کیا کرنا ہے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ ان کو قتل کر دیا، عمر نے کہا یہ تو قتل کر، اور عمر نے کہا قتل تو ایسا قتل کریں کہ رہتی تاریخ تک جو یہ مثال رہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان میں کوئی واسطہ نہیں، کوئی رشتہ نہیں۔ تو جو مومن صحابی ہے اور کافر میں اس کا باپ ہے تو بیٹا باپ کو قتل کرے، کافر میں بھائی ہے تو یہ بھائی، ایمان والا بھائی، وہ کافر کو قتل کرے جو جنگی قیدی بن کر آیا ہے۔ کوئی رحم نہیں، رشتے بعد میں، خونی رشتے بعد میں، اور ایمان والا رشتہ سب سے پہلے۔ یہ انہوں نے وہاں پر مشورہ دیا۔ پھر بات ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہمارے ہی اپنے بھائی ہیں، ہمارے اپنے خون کے رشتہ دار ہیں، اگر ہمیں انہیں اس طرح جو ہے ہم کریں گے تو پھر جو ہے پورے قریش میں، پورے عرب میں مشہور ہو جائے گا کہ ان کے پاس رحم نامی کوئی چیز نہیں، رشتے کی پاسداری نامی کوئی چیز نہیں ہے ان کے پاس میں، تو ہم کچھ فدیہ لیں گے، چھوڑ دیں گے۔ کسی نے کچھ کہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد میں جو حکم نازل کیا، بس حکم میں بھی اللہ تعالیٰ یہ کہا تو عمر کی تائید ہوئی۔ تو مشورے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے جب تک کہ اللہ کی طرف سے اس معاملے میں کوئی حکم نازل نہ ہو جائے۔ اب یہاں پر ہمیں جو حکم جو دیا گیا وہ کیا ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہمیں درپیش ہمیں کرنا ہے تو وہ معاملہ آپ کرنے سے پہلے، ڈیسیشن لینے سے پہلے مشورہ کرنا۔ حضرت انس سے یہ بات مروی ہے کہ آپ فرماتے تھے ما ندم من استشار ولا خاب من استخار، جو مشورہ کر کے آگے بڑھے وہ اپنے کیے پر پچھتاتا نہیں، اس کو ندامت نہیں ہو، کیونکہ مشورے سے آگے بڑھا ہے۔ اور پھر فرمایا ولا خاب من استخار، اور جو استخارہ کر کے آگے بڑھے وہ ناکام نہیں ہوتا۔ یہ انس کی طرف یہ مقولہ مشہور ہے، طبرانی کے اس کا ذکر ہے لیکن سند ضعیف ہے، لیکن مشہور ہے۔ تو حکمت کی بات ہے، آپ ہم یہ نہ کہیں کہ یہ حدیث ہے، ہم یہ نہ کہیں کہ صحابی کا قول ہے، کیونکہ ثابت نہیں ہے، لیکن حکمت کے طور پر یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکمت والی بات ہے
کہ انسان جب مشورہ کر کے آگے بڑھتا ہے تو اس کو ندامت نہیں ہوتی، اور استخارہ کر کے جب آگے بڑھتا ہے تو وہ ناکام نہیں ہوتا۔ تو اب اگر احادیث پر ہم غور کرتے ہیں تو رسول اللہ کی حدیث صحیح ابو داؤد کے اندر موجود ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المستشار مؤتمن، کیا فرمایا؟ المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے وہ اس کے ذمے امانت ہو جاتی ہے، وہ امانت دار۔ میں آپ سے کوئی مشورہ لیتا ہوں، بھئی یہ معاملہ ہے، مثال کے طور پر میرے بچے کا معاملہ ہے، ذرا آپ جو ہے مشورہ دیجیے، یا میری شادی کا مسئلہ ہے، آپ سے میں ایک مشورہ کرتا ہوں۔ اب یہ مشورہ جب میں کروں گا تو یہ مشورہ آپ کے اپنے حد تک ہی آپ کو رکھنا، یہ امانت ہے۔ اب آپ بھائی رسول اللہ صاحب آئے، بھائی میرے پاس یہ اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے، یہ مشورہ کر رہے تھے، نہیں، اجازت نہیں ہے، یہ آپ کے ذمہ امانت ہے، مؤتمن۔ اگر آپ کسی اور سے کہیں تو پھر یہ امانت داری میں آپ نے خیانت کی، اس لیے کہ مشورہ انسان اسی وقت کرتا ہے جب اس معاملہ کوئی اس کے اعتبار سے کوئی اہم ہے۔ اب وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کیا کرنا ہے، فیصلہ کرنے سے پہلے جو دو چار سے مشورہ کر رہا تاکہ کسی نتیجے پر پہنچے۔ اب آپ جو ہے اس چیز کو پھیلا دے رہے ہیں، دوسروں تک پہنچا دے رہے ہیں، تو پھر یہاں پر خیانت والی بات آ جاتی ہے۔ کبھی مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے کسی جگری دوست کے بارے میں آپ سے پوچھا جا رہا، مثال کے طور پر کوئی آدمی اپنی بیٹی جو ہے کسی کو دینا چاہ رہا، رشتہ آیا ہوا، اب وہ بندہ اس بندے کے بارے میں اس لڑکی کا جو باپ ہے وہ تلاش کر رہا ہے کہ بھئی یہ بندہ کیسا ہے، کیسے اخلاق ہیں، کیا کردار ہے، جو باتیں اس کو پہنچائی گئیں یہ کہاں تک صحیح ہے، اب انویسٹیگیٹ کر رہا ہے۔ اسی سے معلوم ہوا کہ بھئی آپ اس کے بڑے جگری دوست ہیں، اس بندے کے جس کا رشتہ آیا ہو۔ اب آپ کے پاس پہنچ کے وہ جو آپ سے پوچھ رہا ہے کہ بھئی آپ تو جو اس کے جگری دوست ہیں، ذرا آپ جو ہے صحیح بات بتائیے، کیونکہ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں پکڑانا چاہتا ہوں، زندگی کا سوال ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ وہ بندہ جو ہے عادات برے ہیں، سگریٹ نوشی، کبھی کبھار جو پارٹی کے اندر 14 طبق بھی روشن ہوتے ہیں، اوپر تک پہنچ کے آتے ہیں۔ اب تو ہے نا روحانی شراب نہیں بولتے، یہ روحانی مشروب ہے، یعنی آپ کی روح کو جو تازہ کر دیتا ہے۔ نام بڑے بڑے جذاب نام، بڑے جو ایسے نام جو ہے انسان سنتے ہی جو کھنچ کر چلا جائے اس کی طرف، ویسے نام دیے گئے۔ اب معلوم ہے کہ بندہ اس طرح، یا بندہ بے نمازی ہے، بظاہر جو داڑھی وڑی رکھ کے دیندار بنا پھرتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، یا پڑھتا بھی ہے تو اپنے مزاج کی نماز۔ اب یہ چیزیں معلوم ہیں آپ کو، اب ایک بندہ آ کے آپ سے جو ہے مشورہ کر رہا ہے آپ کے بارے میں، اس بندے کے بارے میں، تو اب آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ یہ نہ دیکھیں کہ میرا جگری دوست ہے، آپ سے مشورہ پوچھا گیا، جو چیز آپ کو صحیح معلوم ہے وہ معلومات اس تک پہنچانا۔ اور غیبت عام طور پر منع ہے، لیکن کچھ ایسے مسائل ہیں جہاں پر غیبت جائز ہے، بلکہ یہاں پر غیبت مطلوب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے دور حدیث کے اندر وہ حدیث آئی، مسلمانوں کے کتنے 10 حقوق بتائے گئے نا، یاد آ رہے ہیں؟ کسی حدیث میں 5، اس کے بعد کسی حدیث میں 6، کسی میں 7، پھر اس کے بعد اور بھی جو ہے 3 دیگر احادیث سے ملا کر پوری 10 باتیں جو ہمارے سامنے آئیں۔ تو اس میں سے ایک بات کیا ہے؟ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ، اگر آپ سے کوئی خیر خواہی وہ طلب کرے تو آپ اس کے لیے خیر خواہ بنیں، اس کی خیر خواہی کو جو ہے، کیونکہ اس نے آپ کو چن کر آپ سے متعین طور پر آپ سے پوچھا، یہ عام کو جو کوئی بات نہیں ہے جو پوچھی جا رہی،
ایک خاص بندے کے سلسلے میں آپ سے خاص مشورہ لیا جا رہا ہے، خاص معلومات آپ سے لی جا رہی ہے ایک خیر کے لیے۔ اب آپ اس کی برائی کو چھپا کر جیسے کہیں گے نہیں نہیں نہیں، ارے ماشاءاللہ بہت بڑا پیارا بندہ ہے بھائی، ویسے کوئی آپ آنکھ بند کر دے دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب آنکھ بند کر کے آپ گڑھے میں کھدوا دیے اس کے بعد پھر جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ بری عادتیں ہیں، یہ بری لت ہیں، یہ اخلاق کا بگڑا ہوا ہے، یہ جو ہے شارٹ ٹیمپر ہے، یہ منہ کھولے تو گالیاں دیتا، یہ سب چیزیں بعد باہر، جبکہ یہ چیزیں آپ کو معلوم تھیں۔ اب یہاں پر آپ کے مشورے پر وہ بندہ آگے بڑھا، تو بنیادی طور پر گنہگار کون ہوا؟ وہ جس نے اس مشورے میں خیانت کی، صحیح مشورہ نہیں تھا۔ تو یہی وہ چیز ہے جو رسول اللہ یہاں پر بتلا دی۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا وشاورہم فی الامر، معاملے میں ان سے مشورہ کر، تو سوال یہ کہ کس سے مشورہ ہو؟ کہ ہر وہ بندہ جو ملے مشورہ اسے مشورہ کر لے، پوچھ لے بھائی مشورہ کس سے؟ یہ اور بات ہے کہ ہم مشورے سے آگے بڑھ کے ہر وہ بندہ جو ہے تھوڑا سا نمازوں میں دکھ جاتا ہے، جس کے چہرے پر داڑھی آ گئی ہو، یا ہے کہ جو ہے جو پہلی صف میں نماز میں آ جاتا ہے، ہم اس کو بہت بڑا عالم سمجھ کے فتوے اس سے لیتے ہیں۔ فتوے ہر کس و ناکس سے ہم فتوے لیتے ہیں دین کے، جس کی وجہ سے آج قوم گمراہ، بے بنیاد فتوے جو پھیلے ہوئے ہیں مسائل کے اندر، عقائد کے اندر، وجہ ہر ایک مفتی ہے۔ اب یہاں مشورے فتوے سے کہیں پیچھے کی بات ہے مشورہ، فتویٰ تو بہت آگے کی چیز ہے۔ فتویٰ پتہ ہے کیا ہے؟ اگر آپ اس کا ڈیفینیشن کا سنیں گے تو کام جائیں گے، منہ کھولنے کے لیے جب آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ فتویٰ کیا ہے؟ فتویٰ جو ہے اللہ یا اس کے رسول کا فیصلہ ہے اس معاملے کے اندر، جو حکم ہے جو بیان کر رہے ہیں، جس کے پاس ہمارے کوئی دلیل نہ ہو جس فتوے کی، اور ہم اپنے طور سے بیان کریں تو ہم کیا کریں؟ اللہ کے خلاف ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ کے رسول کے خلاف ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اور اس جھوٹ کو ہم چسپاں کر رہے ہیں یہ اللہ کا حکم، اس پر عمل کرو۔ بہت بڑی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ کامتے تھے، جب فتوے کی بات آتی تھی تو صحابہ کامتے تھے، ایک دوسرے کو ڈائیورٹ کر دیتے تھے، بھائی ان کے پاس چلے جاؤ، ان سے پوچھ لو، یہ مجھ سے زیادہ علم والے ہیں۔ ان کے پاس جاتے تو وہ ان کی طرف، دوسرے کی طرف، تیسرے کے پاس جاتے چوتھے کی طرف، پھر گھوم پھر کر پہلے کی طرف آ جاتا ہوں۔ یہ صحابہ، جبکہ ان کے پاس علم ہوتا تھا، لیکن یہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہمیں سنانا ہے اور ہمارے پاس اس کی دلیل نہیں ہے، کوئی اور اپنے ذمہ لے لے، ہماری جان چھوٹے، یہ ان کا مسئلہ ہوتا تھا۔ اور آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ بڑے ہم کو بننا ہے، پلیٹ فارم پہ ہمیں آنا ہے، سوشل میڈیا کے لائکس ہمیں لگنا ہے، ہاں مائک ہمیں پکڑنا ہے، مشہور ہمیں ہونا ہے، دھڑا دھڑ فتوے لگا رہے ہیں، کوئی اللہ کا ڈر نہیں ہے، یہ نہیں سوچتے پہ اللہ اس کے رسول کا فیصلہ ہم سنا رہے ہیں، کوئی علم نہیں ہے، جہالت کی بنیاد پر ضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ خیر کرے، اللہ ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ اب یہاں پر جو مشورہ جو ہے جس کا حکم دیا گیا، آپ کس سے کریں؟ سب سے پہلی چیز، اور مشورہ جو ہے اگر آپ لوگوں سے کریں تو یہ مشورہ ہے، یہی مشورہ اگر تھوڑا سا آپ اس کا مرتبہ بڑھا کر اگر اللہ سے اگر کریں تو یہ استخارہ، اللہ سے خیر طلب کریں، یہ اللہ سے خیر والا مشورہ ہے، یہ اللہ جو خیر ہے تو وہ مجھے عطا فرما۔ تو یہ دو چیزیں جو ہے، مشورہ مع الناس، استخارہ مع اللہ، یہ دونوں ہی جو ہے مشورے کے زمرے میں آ جاتے ہیں۔ اب لوگوں سے جو مشورہ کرنے کا مسئلہ کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں گے کہ وہ مشورہ کس معاملے میں، کہ دنیاوی امور میں ہے یا دینی امور میں ہے۔ اب دنیاوی معاملات میں اگر ہیں تو اب وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ بھائی
جس فیلڈ کے لیے یا جس معاملے میں آپ مشورہ لینا چاہ رہے ہیں، کیا وہ بندہ اس معاملے کا جانکار ہے، اس فیلڈ کا آدمی ہے، کیا وہ عاقل اور دانا ہے؟ بعضوں میں معلومات ہوتی ہیں لیکن سنجیدہ نہیں ہوتے، جو چاہے بول دیتے ہیں، پھر بعد وہ میں ایسے ہی بولا بھائی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ معاملہ ایسا ہوگا، بس میرے دماغ میں آئے بول دیا۔ یہ اس طرح کے نہیں جو اپ اینڈ ڈاؤن ہونے والے، وہ بندہ سنجیدہ ہو، مستقل مزاج ہو، اس کے پاس اس چیز کا علم ہو، تبحر ہو۔ اب جیسا آپ اپنے بچے کو کسی انجینئرنگ کالج میں داخل کرنا چاہتے ہیں، اب آپ کس سے مشورہ لیں گے؟ جو اس فیلڈ کا جو بندہ ہے، جو کوالیفائڈ ہے اس فیلڈ کے اندر، آپ ان سے مشورہ لیں گے، جو لیکچررس ہیں یا کہ جو ہے جو اس فیلڈ کے اندر جو ہے جو مانے ہوئے لوگ ہیں جو آپ کے کانٹیکٹ میں ہیں، آپ ان سے مشورہ لیں گے تو پھر وہ صحیح آپ کو گائیڈ کریں گے۔ آپ وہ چھوڑ کے جائیے ڈاکٹر کے پاس ایک مشورہ لے رہے ہیں، آپ ڈاکٹر اپنی فیلڈ کا مشورہ دے گا، یہ فیلڈ کا تھوڑی مشورہ دے گا۔ تو مشورہ اس فیلڈ کا ہو جو انسان جس کے اندر متخصص ہو، خبیر ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ آدمی آپ کے لیے مخلص ہو، آپ کے لیے مخلص ہو، سچا، صحیح ہے فیلڈ کا آدمی ہے لیکن آپ سے جلنے والا، بظاہر السلام علیکم خیر سے الحمد للہ، پیچھے سے کیسے برباد کرنا ہے۔ اب ایسا بندہ کہ صحیح مشورہ دے گا، ہو سکتا ہے ایسا مشورہ جب آپ سے مشورہ لے تو الٹا کرنا آپ کو، تاکہ صحیح مشورے کی طرف جائیں۔ تو وہ بندہ کون ہو جو آپ کے لیے سچا اور مخلص ہو، امین ہو۔ تو پھر یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیاوی امور میں اگر آپ مشورہ کریں گے ایسی صفات کے آدمی سے تو پھر آپ کے لیے وہاں پر خیر کی راہ کھلے گی۔ دینی امور میں اگر آپ آئیں تو مشورہ کس سے لیں؟ دینی علوم کا جو ماہر ہے، جو عالم ہے، جو متبحر ہے، جو مسائل کو جانتا ہے، آپ اس کی طرف جائیں۔ ہر وہ آدمی جو عمامہ باندھ لیا، ہر وہ آدمی جو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہو گیا، ہر آدمی جو داڑھی رکھ لیا یا جبہ قبہ پہن لیا، اب ہمارے نظروں میں جو بہت بڑا عالم ہے، اب جا کے اس سے آپ مشورے لے رہے ہیں، اس سے فتوے لے رہے ہیں، اس سے جو ہے اب یہ مشورہ صحیح کہاں سے دیکھیں، اس کے پاس علم ہی نہیں ہے۔ تو دینی امور کے اندر آپ جو ہے عالم سے لیں، اور وہ عالم بھی ہو لیکن اللہ سے ڈرنے والا۔ عالم ہو، دنیا دار ہو تو اپنی دنیا کے اعتبار سے مشورہ دے گا، جس میں اس کا فائدہ ہے اس کا مشورہ دے گا۔ اب ایک عالم ہے، ایک امام ہے، آپ اس سے جا کے جو ہے ذرا یہ ہمارے گھر میں جو ہے 11ویں شریف کرنے کے لیے بول رہے ہیں، تو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ اب امام صاحب بالکل کرنا چاہیے جی، ارے اس سے تو برکتیں آتی ہیں، اور برکتوں سے مراد میں کیا؟ ان کی جیب بھرتی ہے، پہلا کھانا جو ان کے گھر میں پہنچتا، ورنہ وہ فاتحہ چڑھتی نہیں اوپر، جب تک وہ فاتحہ نہ دلائیں اور پہلا جو برتن جو ہے ان کو ان کے گھر نہ بھیجیں، وہ فاتحہ اوپر چڑھتی نہیں۔ اب یہ جو دنیا دار جو لوگ ہیں بظاہر جو عالم ہیں لیکن حقیقت میں یہ اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، یہ دنیا دار لوگ ہیں۔ اگر آپ ان سے جا کے مشورہ کریں گے تو وہ اپنے مطلب کا مشورہ آپ کو دیں گے۔ تو عالم بھی ہو اور متقی بھی ہو، اللہ سے ڈرنے والا بھی ہو، تو پھر جو ہے آپ کے لیے وہ مشورہ صحیح جہت میں ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ ہے مشورے کے اعتبار سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جیسے میں نے کہا آپ کہ مختلف معاملات میں اپنے صحابہ سے مشورہ لیتے تھے، اور مشورے کے اندر آپ تمام صحابہ کو نہیں جمع کرتے تھے، اور رؤساء کو جمع کرتے تھے، قبائل کے رؤساء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر میں جو اصحاب جو ذوی الرائے جس کو کہا گیا، جن کی رائے کی اہمیت ہوتی ہے، جو صحیح مشورہ دیتے ہیں، جن کا مشورہ
بڑا ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، جیسے ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، سعد بن وقاص ہیں، سعید بن زید ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، طلحہ ہیں. یہ اس طرح کے جو بڑے بڑے جو کبار صحابہ ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جمع کرتے تھے. اور قبائل کے جو ذمہ دار ہوتے تھے، جو رئیس ہوتے تھے، سردار ہوتے تھے، آپ ان کو جمع کرتے تھے اور ان سے مشورہ لیتے تھے. تو اسی طرح صحابہ بھی خلفاء راشدین کے دور میں بھی کچھ مسئلہ پیش آتا تو چاہے ابو بکر ہوں، چاہے عمر ہوں، چاہے عثمان ہوں، چاہے علی ہوں رضی اللہ عنہم، یہ بھی اپنے قریب جو صحابہ جو تھے یا ان کے نظر میں جو اہل الحل والعقد جس کو کہتے ہیں، جو صحیح سلوشن دے سکیں، جو معاملے کو سلجھا سکیں، ویسے لوگ جو ہوتے تھے جن کا مشورہ جس کے ذریعے سے مسئلہ حل ہو جائے، ویسے لوگوں کو قریب رکھتے تھے اور ویسے لوگوں سے مشورہ لیتے تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو آپ نے اپنے پیچھے کسی کو متعین نہیں کیا، آپ نے 6 رکنی ایک کمیٹی بنا دی. کہا کہ جو بھی ہوگا خلیفہ ان 6 میں سے بنے گا کوئی ایک، اب آپس میں مشورہ کر کے طے کر لیں، کیونکہ وہ اپنے ذمہ نہیں لینا چاہتے تھے. ابوبکر صدیق کی نظر میں سب سے افضل کون تھے؟ عمر تھے، تو اپنے پیچھے عمر کو نامزد کر کے چلے گئے. لیکن حضرت عمر ان کی نظر میں اور بھی صحابہ موجود تھے جو اہل تھے خلافت کے، لیکن وہ کسی ایک کو اختیار کر کے اگر کچھ مسئلہ کچھ ہو جائے تو اپنے ذمہ نہیں لینا چاہتے تھے. بڑی دور کی فراست تھی ان کی. تو انہوں نے کیا کیا، ایک 6 رکنی کمیٹی بنا دی، کہا کہ مشورے سے آپ کسی کو طے کر لیں. تو پھر حضرت عثمان طے ہو گئی. تو مشورہ رسول اللہ کے زمانے سے بھی یہ ثابت ہے اور صحابہ کے عمل سے بھی یہ ثابت ہے، اور اللہ کا حکم بھی ہے، اور ہمارے معاملات کے اندر بھی ہم اس کو کیا کریں، جاری رکھیں. خود آپ اپنے گھر کے اندر بھی آپ ذمہ دار ہیں، ٹھیک ہے، آپ رئیس ہیں گھر کے، آپ اتھارٹی ہیں، آپ کا ہی چلتا ہے. یہ اور باتیں کہیں جو ہے وزارت داخلہ اگر جو ہے قوی ہو تو الگ بات ہے. ہاں، انٹیریئر جو ہے منسٹری آف انٹیریئر کہیں جو ہے بڑی، ہاں ہوم منسٹر جو ہے بڑی طاقتور ہوتے ہیں تو وہاں بیچارے کا نہیں چلتا، وہ الگ بات ہے. تو تب وہاں مسئلہ دوسرا. لیکن جب آپ اپنے طور سے کوئی معاملہ طے کرنا چاہتے ہیں تو اس معاملے کے اندر اپنے اہلیہ کو شامل کریں. بچے بڑے ہیں تو ان بچوں کو بھی شامل کریں، کیونکہ مشورے کے اندر اللہ نے خیر و برکت رکھی ہے. مشورے کے اندر اللہ نے خیر و برکت رکھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگ بولتے ہیں بیوی سے کیا جو مشورہ لیتے سو، اسے کیا عقل ہے، اللہ عقل عادی کر کے بھیجا اسے، اب ان سے مشورہ لینا غلط بات ہے. رسول اللہ سے مشورہ لیے اپنے ازواج مطہرات سے، ہاں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عقل میں بھی کامل تھے، اپنے فیصلوں میں بھی کامل تھے، اپنی سوچ میں کامل تھے. اس کے باوجود بھی آپ کوئی معاملہ آتا تو اپنے اہل سے بھی آپ مشورہ لیتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب تہمت لگی تو آپ نے گھر والوں کو جمع کیا، ان سے مشورہ لیا، پوچھا کہ یہ جو ہے آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، آپ نے کبھی کچھ دیکھا تھا عائشہ کے بارے میں، اتنی زندگی گزری، یہ جو تہمت لگی ہے کیا اس کا کچھ نہ کچھ کہیں نہ کوئی کلو مل رہا ہے؟ کوئی کلو نہیں ملا. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب روک دیے گئے، اللہ کا حکم یہ ہوا کہ آپ جو جانور ہیں وہ ذبح کر دیں اور بال کو منڈوا دیں. اب یہاں ایک چیز جو میں پوائنٹ آؤٹ کرنا، جو پہلے پرسوں بھی آپ کو بتایا میں، کہ عمرے کے اندر بھی قربانی سنت ہے، جو آج سنت مہجورہ چھوڑ دی گئی. سنت ہی نہیں، کہاں دیکھتے ہیں آپ عمرے میں قربانی؟ کہیں دیکھ رہے ہیں؟ حج کی قربانی تو مشہور ہو گئی، وہ واجب ہے، لیکن عمرے کی قربانی واجب نہیں ہے لیکن سنت ہے.
اور یہ سنت میں تو نہیں دیکھا، میری پوری زندگی میں کہیں نہیں دیکھا میں کہ عمرے کے بعد کوئی قربانی کر رہا، جبکہ جاہلیت کے دور میں بھی، جاہلیت میں اسلام سے پہلے بھی عمرے کے لیے لوگ قربانیاں لاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قائم رکھا اسلام کے اندر بھی۔ آپ جب عمرے کے لیے آئے تو آپ نے اپنی قربانیوں کو ساتھ لایا، قربانیاں ساتھ تھیں، اور قربانیاں ساتھ لانا اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ یہ لوگ جو ہے یہ عمرے کے لیے آ رہے ہیں، یہ جنگ کے لیے نہیں آ رہے ہیں، یہ برے ارادوں سے نہیں آ رہے ہیں، یہ عبادت کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اپنی قربانیوں کو جو ہے وہ نشان لگا دیتے تھے، قلائد، جہاں حدیث میں جس میں قرآن میں آتا نا القلائد، جو ہے نا ان کا قلادہ جو پہنا دیا جاتا ان جانوروں کو، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو پہنچنے والی یہ قربانیاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو قربانیاں تھیں جب روک دیے گئے تو حکم یہ ہوا کہ یہ قربانیاں ذبح کر دی جائیں اور گوشت تقسیم کر دیا جائے اور بال منڈوا دیے جائیں۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو حکم دیا، لیکن صحابہ جو بڑی مدت کے بعد ایک اشتیاق سے نکلے تھے، بڑے شوق سے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت ہو جائے، عمرہ ہو جائے، کیونکہ ہجرت جب ہوئی اس وقت کے بعد سے یہ 6 ہجری تک کوئی عمرہ نہیں ہوا، بیت اللہ کو دیکھ تک نہیں پائے۔ ابھی عمرے کا موقع آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دکھلایا گیا کہ گویا آپ اور آپ کے صحابہ عمرہ کر رہے ہیں، تو صحابہ کو اس بات کا پورا یقین تھا کہ ہم عمرہ کریں گے، لیکن جب روک دیے گئے، آگے نہیں بڑھ پائے، اور حکم دیا گیا کہ قربانیاں یہیں پر ذبح کر دی جائے، تو پھر صحابہ کو بڑی پریشانی ہے۔ اب صحابہ اس انتظار میں تھے کہ ہو سکتا ہے کہ حکم بدل جائے، ہو سکتا ہے اللہ کا حکم یہ نازل ہو جائے کہ نہیں چلو جاؤ، کچھ بھی ہو جائے، جا کے جو عمرہ کرو، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواب دیکھ چکے تھے، انشاءاللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ اللہ نے یہ خواب دکھا دیا تھا کہ آپ حرم میں داخل ہو رہے ہیں، بال منڈوائے جا رہے ہیں، قربانی اللہ کے حضور پہنچ رہی ہیں۔ تو صحابہ کو یقین تھا کہ یہ جو ہے وقتی طور پر جو بات بتائی جا رہی ہے یہ بدل دی جائے گی، تو اس انتظار میں تھے کہ ہو سکتا ہے اللہ کے رسول کا دوسرا حکم۔ یہاں پر اللہ کے رسول نافرمانی مقصود نہیں تھی، لیکن بیت اللہ کا جو شوق جو تھا ان کے دلوں کے اندر، اس کے لیے کوئی حکم آ جائے، اللہ کے رسول کا حکم بدل جائے، کیا ہو سکتا ہے کہ وحی دوسری نازل ہو جائے، اس انتظار میں تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اضطراب ہوا کہ صحابہ میری بات نہیں مان رہے ہیں۔ آپ کو یہ اندازہ بھی تھا کہ کس شوق سے یہ لوگ نکلے ہیں، لیکن وہاں پر مجبوری بھی تھی آگے بڑھنے کا، وہاں پر کوئی کیونکہ صلح ہو چکی، معاہدہ لکھا جا چکا، وہ ٹریٹی جو ہے سائن ہو چکی تھی، اب وہ چیز بدلنے والی نہیں، اور صحابہ کو اس کا اندازہ نہیں تھا، وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے بدل جائے۔ تو اسی صورتحال کے اندر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ ہیں، وہ آپ کو پریشان دیکھتی ہیں تو پوچھتی ہیں یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو آپ نے مشورہ دیا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ، میری رائے ہے کہ آپ کے صحابہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی اور حکم آ جائے گا، یہ حکم آپ نے جو دیا ہے وہ بدل جائے گا، تو آپ اس بات کا اعلان کر دیں کہ یہ بدلنے والا نہیں ہے، اور اس کا اعلان کیا ہے؟ آپ عملی طور پر اتر جائیں، آپ عملی طور پر اپنے جانور کو ذبح کر دیں، سر کو منڈوا لیں، اب صحابہ کے لیے وہاں پر کوئی جو ہے چانس باقی نہیں رہے گا کہ اب اس کے بعد حکم بدلنے والا ہے، پھر تمام صحابہ اس کو اپنا لیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام کیا، جیسے ہی صحابہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کر دی ہے، بال منڈوا لیے، تو پھر انہیں پورا یقین ہو گیا کہ اب معاملہ یہی ختم ہے، اب اس سے آگے نہیں چلنا، تو پھر ہر ایک نے اپنی قربانی کی، بال منڈوائے۔ اب یہاں پر مشورہ کس کا کام آیا؟ جبکہ کبار صحابہ تھے، ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، علی بھی، حضرت عثمان تو گئے ہوئے تھے، علی بھی تھے، بڑے بڑے صحابہ تھے، لیکن مشورہ
ایک عورت کا. تو آپ اپنے اہل سے مشورہ کرنے میں بخیلی نہ کریں، کمتر نہ سمجھیں. بسا اوقات آپ کے دماغ میں بات نہیں آتی لیکن ان کے دماغ میں بات آ جاتی ہے، اور ان کا مشورہ لے کر یا آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں ان کے مشورے پر عمل کروں گا تو میری توہین ہے یا میں کمتر ہو جاؤں گا. ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی سوچ کو الگ الگ بنایا ہے، اور کبھی بات ایسی ہوتی ہے کہ سامنے کی بات ہوتی ہے لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، اور کبھی ایسا دور کی بات ہوتی ہے لیکن مجھے گھر والی کو جو ہے وہ بات وہاں سے وہ سمجھ میں آتی ہے تو وہ سامنے لاتی ہے آپ کی. تو مشورے کے اندر خیر و برکت ہے. تو پھر جب مشورہ جب ہو جائے، اب یہاں پر اب مشورے میں کئی باتیں آ گئیں. بھائی بیوی نے ایک مشورہ دیا، بڑے بچے نے ایک مشورہ دیا، چھوٹے بیٹے نے ایک مشورہ دیا، بیٹی نے ایک مشورہ دیا، اب مختلف مشورے. اب یہاں پر کیا کریں؟ اب یہاں پر بات یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو رکھ کر، کیونکہ ڈیسیشن جو ذمہ دار ہے، جو رئیس ہے، وہ ہے فیصلہ لینے والا. اب وہ فیصلہ لینے کے لیے وہ سوچے کہ اقرب الی الصواب کیا ہے، صحیح سچ تک یا بہتر تک پہنچنے والی چیز کون سی ہے، وہ کون سا مشورہ ہے جس کے اندر خیر زیادہ ہے، تو اس کو اختیار کریں. وہاں یہ نہیں دیکھے کہ بھائی میرا چھوٹا بیٹا سب سے محبوب ہے، اب وہ جو کہے ہاں ٹھیک ہے بیٹے تم نے کہہ دیا ہوگا ختم ہو گیا. نہیں، یہ نہ دیکھیں. اس میں خیر کا پہلو جو زیادہ ہے اور نقصان کا پہلو جس میں کم ہے، اس چیز کو سامنے رکھ کر انسان اختیار کرے اور وہ فیصلہ لے. اب یہ نہیں کہ چھوڑ دے، ہاں بھائی اب وہ اس پر میں عمل کروں گا تو وہ ناراض ہو جائے گا، اس کی بات مانوں گا تو یہ ناراض ہو جائے گا. اگر انسان سوچتا رہے گا تو پھر کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتا. اب ڈیسیجن لینا ہوگا، مشورے کے بعد ڈیسیجن لینا ہوگا. اب یہ ڈیسیجن لینا کس کے ہاتھ میں ہے؟ جو ذمہ دار ہے، جس کو جو رئیس ہے. گھر کا مسئلہ ہے تو گھر کا جو بڑا ہے، اور اگر جو ہے کسی کمیٹی کا مسئلہ ہے تو کمیٹی کا جو ذمہ دار ہے، یا اپنے بستی کا مسئلہ ہے تو بستی کا جو سرپنچ ہے، اب وہ ڈیسیجن لے گا مشورے کے بعد. ٹھیک، یہ تو لوگوں کے ساتھ مشورہ. اب دوسرا جو پہلو کیا ہے؟ استخارہ. استخارہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا. یہ ہونا چاہیے، ہر معاملے میں ہونا چاہیے. ہر معاملہ جو انسان کو جس میں قدم بڑھانا ہے اس میں استخارہ کرے. اب استخارہ کیا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور اس کا رزلٹ کیسے پانا ہے. کتنی باتیں ہوگی؟ استخارہ کیا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور اس کا رزلٹ کیسے پانا ہے. اب استخارہ کے نام پر بہت کچھ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اور بعض سے اندر بکواس ہوتی، کوئی اس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، استخارے کے نام پہ چل رہی ہے. کوئی جو ہے آن لائن استخارہ کروا رہا ہے، کوئی نام بتا کے بول رہا حضرت یہ میرا نام ہے، ذرا استخارہ کر کے بتائیں کیا ہوگا میرے ساتھ. یہ دجالی ہے. استخارہ کے نام پر شیطنت ہے، لوگوں کو الو بنانا. استخارہ ہے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ارشاد فرماتے، بخاری کی حدیث ہے کہ کان یعلمنا الاستخارہ کما یعلمنا السورہ من القرآن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ سکھلاتے تھے، استخارے کی دعا جس طرح آپ قرآن کی کوئی سورت ہمیں سکھلاتے تھے اس طرح آپ استخارے کو بھی سکھلاتے تھے. یہ بخاری کی حدیث. وجہ اس کی اہمیت، اس کی اہمیت. اب وہ استخارے کی دعا، اس کے اندر جو معانی ہیں جو ہم اس میں ان الفاظ کو بطور استخارہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ بھی جو بڑی اہمیت کے حامل ہے. اب میں بعد میں لاؤں گا اس کو. اب یہ کہ ہم کب کریں، کس معاملے میں کریں. معاملہ دو طرح کا، یا تو
وہ معاملہ آپ کے لیے متردد ہے، کرنا ہے نہیں کرنا، چوائس لینا ہے آپ کو، کرنا ہے نہیں کرنا، آگے بڑھنا ہے نہیں بڑھنا۔ مثال کے طور پر کوئی رشتہ آیا، اچھا تو لگ رہا ہے، بظاہر لوگوں سے مشورہ بھی کر لیے، لوگوں کی رائے بھی لے لیے، لیکن اب یہاں پر اللہ سے خیر طلب کرنا، کیونکہ خیر اللہ جانتا ہے، آپ نہیں جانتے۔ کوئی بھی انسان اپنے بارے میں خیر نہیں جانتا، بلکہ بعض چیزیں انسان سمجھتا ہے کہ شر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس میں خیر ہوتا ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ عین ممکن ہے کوئی چیز آپ کو پسند ہو، یا ایسے ہونا، ایسے کرنا بہت پسند ہے، بھائی مجھے اس طرح کرنا، لیکن وہ آپ کی پسند کی چیز میں اللہ نے شر رکھا ہے، وہ اللہ کو معلوم ہے۔ کبھی آپ نہیں چاہتے کہ اس طرح ہو، اس معاملے آگے بڑھنا نہیں چاہتے، لیکن اللہ تعالیٰ اس معاملے میں اللہ نے خیر رکھا، وہ آپ کو نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم۔ اسی وجہ سے اللہ نے اینڈنگ کیا کیا ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے، تمہارے پاس صرف ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ظاہر کے نیچے جو چیز ہے، ظاہر کا بھی علم ہے، اور اس کے پیچھے جو غیب ہے، عالم الغیب والشہادہ، تو باطن میں کیا ہے، کون سا شر لیے ہوئے اللہ بہتر جانتے۔ اب آپ استخارہ کر رہے ہیں کہ مجھے آگے بڑھنا نہیں بڑھنا، کوئی معاملہ، کوئی جاب آفر آئی ہے، آگے بڑھنا نہیں بڑھنا۔ اب یہ ایک مسئلہ ہے استخارے کا۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے، کئی چیزیں، ان میں سے ایک کو اختیار کر، سب برابر ہیں، سب چیزیں برابر، اب ان میں سے کسی ایک کو آپ کو اختیار کرنا۔ اب یہاں پر بھی بندہ استخارہ کرے کہ کس کو اختیار کرے۔ بات واضح ہو رہی؟ اب استخارے کے یہ دو موقع ہیں، کرنا نہیں کرنا، ایک موقع، دوسرا موقع کون سا ہے، کئی چیزوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا۔ ٹھیک، اب یہ کیسے آپ کو رزلٹ ملے، کیسے معلوم ہو کہ یہ اس میں خیر ہے، مجھے کیسے معلوم ہو کہ اس معاملے میں خیر ہے؟ جی کیسے کرنا، تو اب یہ بتاؤں گا نا۔ اچھا کیسے کرنا کیا ہے، آپ رسول نے ارشاد فرمایا کہ 2 رکعت فرض کے علاوہ 2 رکعت پڑھیں، 2 رکعت فرض کے علاوہ ادا کریں، اور اس کے بعد استخارے کی دعا کریں۔ استخارے کی دعا جو ہے ابھی جو ہے وہ بتاؤں گا میں۔ تو اب استخارے کی دعا کب کرنا ہے، نماز میں کرنا ہے، نماز کے بعد کرنا ہے؟ تو بعض علماء نے کہا کہ نماز کے اندر بھی آپ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ نماز کا اختتام کیا ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، سلام سے پہلے دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اب یہاں پر بندہ استخارہ کرے، یہ دعا ہے، اللہ سے خیر طلب کرنا، تو سلام سے پہلے اللہ سے یہ استخارہ کرے۔ لیکن بہت سارے علماء نے یہ کہا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ نے استخارہ کرنے کے لیے، جو حدیث کے جو الفاظ ہمیں جو ملتے ہیں، وہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد استخارے کی دعا پڑھی، تو نماز کے بعد پڑھی۔ تو بہرحال نماز کے اندر ہی پڑھ لیں، سلام سے پہلے پڑھ لیں آپ وہ 2 رکعت جو آپ پڑھیں گے، یا پھر جو ہے نماز کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ خاص طور پر اگر آپ کو یاد نہیں ہے، دیکھ کر پڑھنا ہے وہ دعا، تو پھر آپ کب کریں گے، نماز پڑھتے پڑھتے جب میں سے اٹھا کے پڑھنا شروع کریں گے نہیں، اب وہاں پر آپ سلام پھیر دیں، پھر اس کے بعد نماز کے بعد آپ اس دعا کو پڑھیں۔ یہ کیسے کرنا؟ اب وہ رزلٹ کیسے، اب ہمارے اپنے معاشرے میں رزلٹ کیا ہے بھائی، استخارے کے بعد خواب، استخارے کا تعلق ڈائریکٹ کنیکشن خواب سے ہو جاتا ہے۔ اب استخارہ پڑھ کے دعا کر لے سوتے ہیں، یا اللہ تو خواب میں دکھا دیں مجھے استخارے کا رزلٹ۔ اب استخارے میں جو ہے کوئی سفید ریش بزرگ سفید کپڑے پہن کر آئے، اوکے، کوئی ہری جھنڈی ہلا دیا،
اوکے ٹرین نکلی، لال جھنڈی دکھ گئی، کوئی لال کپڑا دکھ گیا، ارے نہیں اسٹاپ. تو یہ چیزیں خواب سے جو ہم نے ریلیٹڈ کر رکھی ہیں یہ بکواس ہے، بے بنیاد ہے. استخارے کا تعلق خواب سے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب صحابہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہمیں سورت سکھاتے تھے قرآن کی، اس طرح استخارہ سکھاتے تھے. کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ پھر وہ استخارہ کا نتیجہ ہم خواب میں دیکھتے تھے. کہیں ہے کسی صحابی نے جو رزلٹ ہمیں دیا ہے کہ بھی خواب میں اس طرح دکھایا جاتا ہے کہ خواب سے جو ہے ہم اپنے استخارے کو جوڑتے تھے. یہ موجودہ دور کی جو ہے ایک بدعت ہے، ایک ٹرینڈ ہے جو لوگوں نے ایجاد کر رکھا. استخارے کا تعلق خواب سے بالکل نہیں. اب استخارہ آپ کا خیر والا کام کیا ہے، کیسے آپ کو پتہ ہو؟ اب یہاں پر بات کیا ہے، آپ استخارہ کرتے رہیں جب تک کہ رزلٹ آپ کو نہ ملے. اب رزلٹ کیسے؟ اب یہ کام مجھے کرنا ہے نہیں کرنا، آگے بڑھنا ہے نہیں بڑھنا، اس جاب کے لیے مجھے یس کرنا ہے یا نو کرنا. اب میں تردد میں ہوں. تو اب یہاں پر استخارے کے برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو مطمئن کر دیں گے کسی ایک کام پر، کرنے کے لیے یا نہ کرنے کے. اسی طرح اسباب، چونکہ دنیا اسباب سے ہے نا، دنیا کا تعلق اللہ نے اسباب سے جوڑ رکھا، ریزن سے، سبب سے. بیماری آئی، بغیر دوائی لیے، بغیر ڈاکٹر کے پاس جائے اللہ تعالیٰ شفا دے سکتے ہیں، اللہ کے اختیار میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسباب کو بھی رکھا، آپ علاج لیں. اللہ کے رسول نے فرمایا تداؤ یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو علاج کرو. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں پیدا کی جس کا کوئی علاج اللہ نے نہ رکھا ہو، اور جس کو علاج مل گیا اللہ کے حکم سے شفا ہو گئی. تو زندگی بھر علاج ہی میں گھومتا رہا، صحیح علاج نہیں ملا، اللہ کے حکم سے شفا اس کو نہیں ملی. تو اسباب یہ دنیا کے اندر اللہ نے رکھے ہیں. تو یہاں پر بھی استخارے کے اندر بھی اسباب جو بنتے ہیں، کبھی یہ چیزیں کیا ہوتا ہے، آپ کے استخارے کے برکت سے جو چیز ہونے کے قریب ہوتی ہے، آپ کے نظر میں بہت اچھی چیز ہوتی ہے، بہت اچھا رشتہ ہوتا ہے، بہت اچھی جاب ہوتی ہے، لیکن کٹ ہو جاتی ہے، معاملہ آپ کے سامنے سے ہٹ جاتا، رکاوٹ آ جاتی. اب یہ رکاوٹ کا آنا یہ کیا ہے؟ اس استخارے کی برکت ہے کہ آپ کا آگے بڑھنا اس میں خیر نہیں. تو رزلٹ، ایز اے رزلٹ آپ کو کیا ہے؟ اگر اس کام کے اندر خیر ہے تو اللہ تعالیٰ اسباب بناتے جائیں گے، معاملہ پورا ہوتا جائے گا. اگر اس معاملے کے اندر آپ کے لیے شر ہے تو پھر وہ چیز آپ سے ہٹ جائے گی. تو استخارہ کا تعلق اسی شخص سے ہے جس شخص کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. میرا معاملہ ہے تو میں استخارہ کروں، یہ نہیں کہ دوسرے کو بتاؤں کہ باپ استخارہ کر کے بتائیں جی مجھے. تو اللہ کے رسول سے کون زیادہ بڑھ کر تھا؟ آپ سے زیادہ کون جو اللہ سے قریب تھا؟ تو کیا کوئی صحابی آئے اللہ کے رسول کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو میرا مسئلہ ہے، میں تجارت کے نکلنے والا ہوں، تو استخارہ کر کے بتائیے جو ہے یہ جو ہے خیر والی تجارت ہوگی یا نہیں؟ کبھی کسی صحابی نے کہا؟ جس کا مسئلہ ہے وہ استخارہ کرے. اب ہمارا مسئلہ ہے کہ ہر چیز شارٹ کٹ میں ہونا چاہیے ہم کو. تو استخارہ بھی ہم فون کر کے مجھ صاحب ذرا استخارہ کر کے بتا دو نا مجھے. اب ان کو نظرانہ پکڑا دی، ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا. اب وہ جو ہے یس بولے یس، نو بولے. یہ تو وہی ہوا جو پرانے دور کے اندر جو ان کے پاس جاتے تھے وہ لوگ، سلطنت البیت کے پاس جو بولتے تھے نا، جا کے ذرا دیکھ کے بتاؤ یہ کام میرے لیے خیر ہوگا، میں تجارت پہ جا رہا ہوں ابھی، اس میں جو ہے میرے لیے کامیابی ہوگی، نفع ہوگا یا نقصان ہوگا. تو وہ جو ہے اندر سے جو ہے پھانسیاں نکالتا. اور استقسام بالازلام جو ہے جاہلیت میں، استقسام بالازلام جو تھا اللہ اس کو ہٹا کے جو اللہ نے استخارہ رکھا. اس کو یاد رکھیں، جاہلیت میں اپنی قسمت کا حال جاننے کے لیے ان پجاریوں کے پاس جاتے تھے جو کعبۃ اللہ کے جو ذمہ دار جو تھے، جو پجاری، تو جو اس کے پاس جا کے پوچھتے میں ابھی یہ کام کرنے والا ہوں، جانے والا ہوں، یہ خیر ہوگا شر ہوگا، تو دیکھ کے بتاؤ. وہ اندر سے پانسے نکالتا. تو ان پانسوں پر لکھا رہتا، ایک میں نام لکھا رہتا، ایک میں لا لکھا رہتا، ایک خالی رہتا.
تو ان 3 پانسوں کو سب ایسے پھینکتا جیسے لوڈو کھیلتے ہیں نا. ہاں اب وہ اگر جو ہے پھینک کے وہ اٹھاتا تو اس میں سے نعم اگر نکلتا تو ہاں بالکل بہت اچھا کام، بڑھیا ہے جی چلو. لا اگر آتا نہیں رک جاؤ تمہارے لیے خیر نہیں ہے اس کے اندر. اگر وہ خالی والا نکلتا تو پھر گھما کے پھر نکالتا. یہ ایک طریقہ تھا. دوسرا طریقہ کیا تھا؟ پرندہ رکھا رہتا طیر، اسے طیارہ، تشاؤم، بدفعلی لینا. اب جب اسے پوچھا جاتا کہ بھئی یہ خیر ہے یا شر ہے تو اندر سے پرندہ نکل کر ایسے چھوڑتا. اب وہ پرندہ رائٹ لیتا ہاں خیر ہے، اگر وہ پرندہ لیفٹ لیتا نہیں یہ آپ کے لیے جو منحوس کام ہے بھئی، یہ مت جاؤ، یہ طیارہ. اب وہ پرندہ تو یا رائٹ لے گا لیفٹ لے گا ہی نا. جب اس کو اڑنا ہے تو اس کی طبیعت کے اعتبار سے کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے. اب اس سے انسان جو ہے یہ کام خیر ہے شر ہے. تو یہ ہے بدفعلی، یہ ہے تقدیر کو غلط سورس سے جاننے کی کوشش کرنا، کیونکہ تقدیر اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ ان 500 میں ہے نہ اس پرندے میں. تقدیر اللہ کے ہاتھ میں. اب اس کو اللہ تعالیٰ ابطال کر کے ختم کر کے اللہ نے رکھا کس کو؟ استخارہ. آؤ اللہ کی طرف جڑو، معاملات میرے ہاتھ میں، تقدیر میں بنانے والا ہوں، میں جانتا ہوں تمہارے خیر کیا ہے شر کیا ہے. آؤ مجھ سے چمٹ جاؤ، مجھ سے دعا کرو، پھر میں تمہارے لیے خیر کروں. تو اب یہاں پر تردد جو ہوتا ہے وہ تردد ختم ہو جاتا ہے. اور کئی چیزیں ہیں کس کو اختیار کرنا، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ القاء کرتے ہیں استخارے کی برکت سے کہ اس کو اختیار کر. دل میں آ جاتا ہے بھائی مجھے ادھر جانا ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے کسی ایک طرف. تو یہ ہے رزلٹ کا تعلق خواب سے نہیں ہے. اسی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ استخارہ ایک وقت میں ختم نہ کریں. بھائی کر لیا اب استخارہ کر کے بڑھ گیا میں نہیں. جب تک وہ معاملہ آر یا پار نہ ہو، جب تک اس معاملہ کسی نتیجے پر نہ پہنچے، آپ وقتاً فوقت کرتے رہیں. بعض لوگ جیسے سونے سے پہلے ہی نماز پڑھ کے سونا، یہ خواب والے ہیں. جو خواب کا رزلٹ چاہتے ہیں نا وہ لوگ، ان کے لیے خاص ہے جو کہتے ہیں نماز پڑھ کے سونا. ایسی کوئی دلیل نہیں ہے نماز پڑھ کے سونے کی. آپ کو جب موقع ملے، جہاں نوافل کو آپ ادا نہیں کر سکتے وہاں نہ کریں. جیسے فجر کے بعد، عصر کے بعد عمومی نوافل سے آپ کو منع ہے. ان اوقات کو چھوڑ کر آپ کوئی بھی وقت اختیار کریں، 2 رکعت نفل پڑھیں یا صلاۃ الاستخارہ کی نیت سے پڑھیں اور پھر استخارے کی دعا کریں. کرتے رہیں جب تک کہ معاملہ پوری طرح یا تو آپ کے حق میں ہو جائے یا وہ معاملہ آپ سے ہٹ جائے. اور جب ہٹے گا معاملہ تو آپ کو افسوس نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اطمینان ڈالتی ہے. میں یہ دعا جو ہے میں اس کی شرح کروں گا، ابھی وقت نہیں ہے، میں سمجھتا آج ختم ہو جائے گا. خیر اللہ خیر کرے. تو کیونکہ اس میں بعض عقائد کی باتیں ہیں، استخارہ کے اندر بعض عقائد کی باتیں ہیں، تو اس وجہ سے انشاءاللہ اس کی تشریح جو ہے میں اگلے اس میں رکھوں گا. تو اب اس میں یہ ہے کہ اس دعا کے اندر یہ بات بھی ہے کہ یا اللہ اگر کہیں اور خیر ہے تو مجھے یہاں سے ہٹا دو، اس خیر کی طرف لے کے جا اور مجھے اطمینان ڈال دے، میرے دل کے اندر اطمینان تو پیدا کر دے. یہ برکت ہے، چھوٹنے کا افسوس نہیں ہوگا، کسی اور طرف جانے کا جو ہے آپ کو وہ پریشانی نہیں ہوگی اللہ اطمینان ڈال دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کاموں کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. آپ اس سے چمٹ گئے، وہ آپ کے لیے خیر کرے گا. تو یہ ہے استخارے کی برکت، استخارے کا نتیجہ. اب وہ استخارے کی دعا کیا ہے اور اس میں ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، انشاءاللہ وہ چیزیں اگلے اس میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر پر رکھے اور خیر کی باتیں اللہ نے جب ہمیں سننے کی توفیق عطا کی ہے تو اللہ تعالیٰ خیر پر عمل کرنے کی سعادت بھی اللہ ہم کو نصیب فرما دے. اور جس طرح اپنے فضل و کرم سے اللہ نے اس مبارک موقع پر یہاں جمع کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اپنی جنتوں میں بھی جمع فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.